بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله حامدا ومصليا أما بعد قال الله تبارك وتعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ولتعودن في ملتنا. ہم نے آج تراویح کی نماز میں نواں پارہ قرآن مجید کا پڑھا ہے اور رب کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس قیام اللیل کو قبول فرمائے اور ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے. اس سے پہلے 8ویں پارے میں سورہ اعراف میں کئی سارے انبیاء اور ان کی قوم کا ذکر ہے اور 9ویں پارے کی ابتدا بھی اسی طریقے سے ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، قوم کے ملأ لوگوں نے کہا. ملأ لوگ کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جو قوم کے مالدار اور غنی لوگ ہوتے ہیں. سماج میں 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، مالدار ہیں، غریب اور فقیر ہیں، اور ایک مڈل کلاس جن کو کہا جاتا ہے درمیانہ تعلق رکھنے والے. تو قوم کے جو لوگ مالدار تھے انہوں نے کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبِ، اے شعیب ہم تمہیں ضرور بھی ضرور نکال دیں گے. وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، اور ان لوگوں کو بھی نکال دیں گے جو تم پر ایمان لے آئے، جو تمہارے ساتھی بن گئے. کہاں سے نکال دیں گے؟ من قریتنا، اپنے گاؤں سے نکال دیں گے. او لتعودن فی ملتنا، یا تو پھر تم ایک کام کرو، اگر ہمارے ساتھ رہنا ہے، ہمارے درمیان رہنا ہے اور ہمارے گاؤں میں رہنا ہے تو ایک تمہارے لیے چانس ایک طریقے سے رہ سکتے ہو کہ تم واپس پلٹ آؤ ہماری ملت میں، ہمارے دین میں، اس مذہب میں جسے لوگ اب سے پہلے ماننے والے تھے. یہ قوم کے لوگوں نے دھمکی کس کو دی؟ شعیب علیہ السلام. کون تھے؟ اللہ رب العالمین کے رسول اور پیغمبر تھے. کچھ لوگ ان پر ایمان لے آئے، ان کو دھمکی دی. دیکھیے بات پچھلی قوموں کی ہو رہی ہے، ہمارے لیے بہت زیادہ نصیحتیں اور سیکھنے کی باتیں ہیں. ہم اپنے جسم کے اور کان کے پردے کھول کے اسی طریقے سے ہمارے دلوں پر جو پردے رکھے ہوئے ہیں ان کو تھوڑا سا سائڈ ہٹا کر کے غور سے سننے کی کوشش کریں. یقیناً کئی ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کی اور سمجھنے کی معلوم ہوں گی. دیکھیے پہلی چیز معلوم ہوتی ہے کہ قوم کے جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ پاورفل لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس پاور ہوتی ہے. اگر وہ اس پاور کا استعمال کرتے ہوئے اپنی قوم کی خدمت کرنا چاہیں، اپنی قوم کا بھلا کرنا چاہیں اور دین اور اسلام کا بھلا کرنا چاہیں، اپنے ملت کا بھلا کرنا چاہیں تو بہت اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے جب قوم کے مالدار لوگ بگڑ جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ قوم کے لوگوں کا بھی خسارہ کرتے ہیں اور اپنی ملت کا بھی خسارہ کرتے ہیں. دوسری چیز معلوم ہوتی ہے کہ دھمکایا جا رہا ہے پیغمبر کو اور اللہ کے رسول کو، اور اللہ کے رسول اور ان پر جو ایمان لے آئے ان لوگوں کو. اب اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین کا کیا معاملہ اور کیا رویہ ان لوگوں کے ساتھ رہا، اللہ رب العالمین اسے آگے ذکر کرتا ہے. ان لوگوں سے جب کہا کہ ہمارے دین میں واپس لوٹ آؤ تو ان لوگوں نے کہا قال اولو کنا کارہین، یہ تو بڑی ہی بیکار بات ہوگی کہ جس دھرم کو، جس دین کو ہم نے غلط سمجھا اور غلط پایا واپس ہم اسی میں چلے جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. تو ان لوگوں نے منع کر دیا. کیا کہا؟ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منها. کہتا تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دی اور اس چیز سے نجات دے دی، اگر اس کے بعد بھی ہم واپس اس میں پلٹ جائیں تو پھر ہم اللہ رب العالمین پر ایک بڑا بہتان اور ایک جھوٹ باندھنے والے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ جب ان لوگوں کو دھمکایا تو ان لوگوں نے ایک جواب دیا، اور جواب یہ ہے قرآن کریم نے نقل کیا ہے علی اللہ توکلنا. ان لوگوں نے دھمکایا طرح طرح سے، اور اس کے بعد جو قوم اہل ایمان نے اور پیغمبر نے جو جواب دیا وہ یہ کہا علی اللہ توکلنا، تم پاورفل ضرور ہو، تم مالدار اور طاقتور ضرور ہو، تمہارے پاس تمہاری طاقت، تمہاری دولت ہے، تمہارے بزنس اور تمہارے کاروبار ہیں، تمہاری پراپرٹیاں ہیں، لیکن ہمارے پاس ہماری جو دولت ہے وہ یہ ہے کہ ہم رب کریم پر توکل کرتے ہیں. علی اللہ توکلنا، کہ ہم اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں. اگر تم اپنی طاقتوں کا غلط فائدہ اٹھا سکتے
تمہاری مدد بھی کر سکتا ہے۔ دیکھیے ایک شخص جب اہل ایمان ہوتا ہے، مومن اور مسلمان ہوتا ہے، وہ جتنی بڑی پریشانی میں جاتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف اس کی امیدیں اتنی ہی زیادہ وابستہ ہو جاتی ہیں اور اتنی ہی زیادہ وہ رب کریم کی طرف رو لگاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے مسائل کا حل اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں دے دینا چاہیے۔ تو جواب کیا تھا؟ اللہ رب العالمین پر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے پلٹ کر کے پھر ایک بات کہی، قال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون، اگر تم شعیب کے ساتھ جاتے ہو نا تو سن لو کہ تم خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جاؤ گے، تم نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جاؤ گے۔ نقصان اٹھانے کی وجہ اور مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ قوم شعیب جو قوم تھی یہ مالدار لوگ تو تھے، پلس میں جب نام تول کسی چیز کی کرتے تو یہ لیتے ٹائم پورا لیا کرتے تھے اور دیتے ٹائم اس میں کٹوتری کرتے تھے۔ اب یہ ان کے اندر ایک بڑی بے ایمانی تھی اور اس چیز کو یہ اپنا بزنس اور اپنے آپ میں بڑی چیز اور فخر کی چیز سمجھتے تھے۔ اسی چیز سے حضرت شعیب بنا کرتے اور کہتے کہ اس چیز سے باز آ جاؤ، غلط چیز ہے، غریبوں کا حق نہ کھاؤ۔ جب اہل ایمان لوگ ایمان لے آئے تو پھر ان کو اس طریقے سے دھمکایا، اگر تم شعیب کے ساتھ رہتے ہو تو یاد رکھو یہ کام نہیں کر پاؤ گے، تم جو کام ہم کر رہے ہیں یہ تم کو فائدہ نہیں مل پائے گا۔ گویا کہ غلط چیز کو بھی وہ جائز اور صحیح سمجھ رہے تھے۔ کیا معلوم ہوتا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے جب انسان حرام کھانے کا ارادہ کرتا ہے اور غلط کھانے لگ جاتا ہے اور وہ اس پر جم جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، تو وہ شخص اس چیز کو پھر غلط تصور نہیں کرتا، وہ اس کو غلط نہیں سمجھتا، وہ اس کو اپنا بزنس اور کاروبار کا نام دے کر کے اپنی ترقی کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ بات سمجھ پا رہی ہے نا؟ وہ اس کو اپنی ترقی کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ اور اس کے بعد جب ان لوگوں کے مسئلے حد سے آگے بڑھنے لگے تو اللہ رب العالمین نے کہا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر اللہ رب العالمین نے ان کی پکڑ کی، اور پکڑ کس طریقے سے کی؟ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، یہ اپنے گھروں میں جاثمین ہو گئے۔ جاثمین کہا جاتا ہے اگر کوئی شخص کھڑا ہے تو اس کے کھڑے کے کھڑے وہیں پہ روک دیا گیا، کوئی لیٹا ہے تو وہیں کے وہیں اسے موت دے دی گئی، کوئی بیٹھا ہے تو وہیں کے وہیں، ان کو مطلب ہلنے کا بھی موقع نہیں دیا۔ دیکھیے جب نبیوں کو جھٹلایا جاتا ہے اور زیادہ شریعت کا کھلواڑ کیا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنا عذاب کسی بھی طریقے سے دے دیتا ہے۔ تو کیا کرا؟ وہیں کے وہیں ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ان کو ٹہلنے اور ہلنے کا بھی موقع نہ دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا اللہ رب العالمین نے ان کی پکڑ اس طریقے سے کی کہ گویا وہ تھے ہی نہیں، ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، اور جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ لوگ یقیناً خسارہ اٹھانے والے تھے۔ اب دیکھیے ان کو اللہ رب العالمین نے پکڑ کی، ان کو موت کے گھاٹ اتارا، جاثمین کر دیا۔ اس کے بعد فتول عنہم وقال یا قوم، شعیب اپنے قوم کی طرف پلٹے، یعنی کیا معلوم ہوا؟ جو لوگ جھٹلا رہے تھے اللہ رب العالمین نے عذاب ان کو دیا۔ شعیب علیہ السلام واپس پلٹے اور کہنے لگے فتول عنہم وقال یا قوم، اے میری قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم، یقیناً میں نے تم کو رب کریم کی رسالت پہنچا دی تھی، اللہ رب العالمین کی باتیں میں نے تم کو پہنچائی تھی، اور ونصحت لکم میں نے تم کو خوب نصیحت کی تھی۔ فکیف عصی علی قوم کافرین، اے میری قوم میں تم پر کس طریقے سے افسوس کروں؟ آج میں تمہیں اس حالت میں دیکھ رہا ہوں، میں تم پر افسوس کس طریقے سے کروں؟ کون سی چیز کے بہانے سے تم پر افسوس کیا جائے؟ یعنی میں نے تم پر ساری چیزیں اپنی سمجھانے کی کوشش کی، اس کے بعد بھی تم باز نہ آئے، تم یقیناً اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم پر افسوس بھی کیا جائے۔ دیکھیے معلوم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا پیغمبر جو ہوتا ہے بہت رحم دل ہوتا ہے، اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ رحم دل ہوتے ہیں، اور اپنی قوم پر پلٹے اور افسوس کیا، اور افسوس اس طریقے سے کہا کہ تم پر افسوس کس طریقے سے کیا جائے، کوئی بہانہ ہی ایسا نہ بچا۔ اب ایک بڑی اہم بات اللہ رب العالمین بتا رہا ہے وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون، کہ ہم اپنے رسول اور پیغمبروں کو بھیجتے ہیں اس طریقے سے کہ جب لوگ ان کی تکذیب کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو ایک طریقہ واپس پلٹنے کا دیتے ہیں، اور پلٹنے کا یہ دیتے ہیں اہلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون، کہ ان لوگوں کو ہم مشکلات میں اور سختی میں ڈال دیتے ہیں۔ قوم پر اگر قوم مخالفت کر رہی ہے
ان پر سختیوں کا کیا جانا، پریشانیوں کا آنا اللہ رب العالمین بتاتا ہے ہم اس طریقے سے کرتے ہیں کہ لعلہم یضرعون، وہ لوگ اپنے درمیان کمی تلاش کریں اور ایسے موقع پر جب ان کو مصیبت آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، ان پریشانیوں کو اللہ رب العالمین کی طرف سے سمجھتے ہوئے، اپنی کمیوں کو ٹٹولتے ہوئے اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ کیا فرمایا؟ لعلہم یضرعون، تاکہ وہ لوگ لوٹ جائیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ حتی عفوا وقالوا قد مسنا اہل ضراء قد مسنا آباءنا ضراء وسراء فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ پریشانی میں جب لوگ نہیں بدلتے ہیں، پریشانی پہ جمے رہتے ہیں، مصیبتوں پر مصیبتیں اٹھانا لیکن اللہ کی طرف نہ لوٹنا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ان کو فراخی دیتا ہے، ان کو خوشحالی دیتا ہے کہ اگر تم پریشانی میں نہیں بدلے تو تمہیں خوشی دے رہا ہوں، تو خوشی میں تم بدل جاؤ۔ اگر خوشی میں بدل جائیں تو پھر اس کی مرضی، اور اگر نہ بدلیں تو فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، ہم ان کی اس طریقے سے پکڑ کرتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں لگتا، اس طریقے سے ان کو عذاب دیتے ہیں، ان کو شعور بھی نہیں ہوتا کہ ہم اتنے بڑے عذاب میں ملوث ہو سکتے تھے، اتنی بڑی پریشانی ہم پر آ سکتی تھی، ایسا وہ محسوس بھی نہیں کرتے۔ آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر اہل قرآ، اہل بستی اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے، واتقوا، اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم ان پر آسمان سے برکتوں کا نزول کرتے۔ کیا فرمایا؟ برکات، برکت نہیں بلکہ بہت ساری برکتوں کا نزول کرتے۔ اگر ایمان لے آئیں، اللہ رب العالمین سے خوف کھائیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم آسمان سے اور زمین سے ان پر اپنی برکتوں کا نزول کرتے۔ کیا معلوم ہوتا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، اپنے ذریعہ معاش کو پانے کے لیے، روزی کمانے کے لیے کوشش تو کرے، لیکن اس کی کوششیں اس کی زندگی کا پورا سامان اس کے لیے مہیا کر دیں، یہ اس کی بس کی بات نہیں ہے۔ اپنی کوششوں کے ساتھ اسے رب کریم پر بھروسہ کرتے ہوئے اس سے اللہ رب العالمین کی برکتوں کی دعا کرنا چاہیے۔ کیا معلوم ہوا؟ اللہ لفتحنا علیہم برکات من السماء، ہم ان پر آسمان سے اور زمین سے اپنی برکتیں نزول کرتے ہیں، ان پر نازل کر دیتے۔ ہمیں بھی اللہ رب العالمین کی برکتوں کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین برکتوں کے ذریعے سے مالوں میں کشادگی، دلوں میں اطمینان، گھروں میں رحمتوں کا نزول، اچھا ماحول، تمام چیزیں ہو جاتی ہیں۔ فرمایا وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن ان لوگوں نے کیا کرا؟ جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور جھٹلانے کے بعد ان کی جو گرفت کی یہ ان کے اعمال کی وجہ تھی۔ اعمال کی وجہ، انسان غلط کرتا ہے، غلط کرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ ان کو تکلیف میں اور پریشانی میں ڈالتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی غلطی یا اسرت ہوگا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے اعمال کی وجہ ہے۔ ہم اس تمام آیتوں پر غور کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کی طرف جھانکیں اور پلٹیں رب کی طرف۔ اگر ہم غلطی کر رہے ہیں، ہم غلط پر ہیں، اور ہمیں آنے والے دنوں میں امکان ہے اس بات کا کہ ہمیں پریشان کیا جائے، مصیبتیں ہمارے پر آئیں، تو ہمیں اپنے رب کی طرف ابھی سے لوٹ لینا چاہیے۔ موقع کو غنیمت تصور کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی طرف لوٹتے ہوئے اس سے معافی مانگ لینا چاہیے اور رجوع کر لینا چاہیے۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب ہم پکڑ کرنے پر آتے ہیں نا تو سوتے سوتے پکڑ کر لیتے ہیں، سو رہے ہو اٹھنے کا موقع نہیں دیں گے، اور جب ہم پکڑ کرنے پہ آتے ہیں تو دن کی روشنی میں تمہیں کھیلتے ہوئے تم اپنے کھیلوں میں مشغول ہو، اسی وقت تمہاری گرفت کر لیں گے، تمہیں موقع بھی نہیں دیں گے کہ تم دوسرا کچھ کر سکے، اور تمہیں سوچنے کا موقع بھی نہیں ملے گا کہ تم یہ سوچو کہ نہیں ابھی 2 گھنٹے 4 گھنٹے 2 دن 4 دن 6 دن ہیں، ابھی ہم کچھ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا افامنوا مکر اللہ، کیا تم اللہ رب العالمین کی پکڑ سے بے خبر ہو گئے ہو؟ اللہ رب العالمین کی گرفت سے تم بے خبر ہو گئے ہو؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اور کہتا ہے اللہ رب العالمین کی پکڑ سے کوئی بھی بے خبر نہیں ہوتا مگر وہی شخص جو خسارہ اٹھانے والے ہوں۔ ان لوگوں کے دلوں میں ہی رب کریم کی محبت نہیں جگتی جو لوگ خسارہ اٹھانے والے ہوں، اللہ رب العالمین کے عذاب کے مستحق ہوں، اور جو لوگ جن کا ٹھکانہ جہنم ہو وہ لوگ ہی اللہ رب العالمین کی
पलक पकड़ से और गिरफ्त से बेखबर होते हैं। लिहाजा अजीजों, हम अहले ईमान हैं, मुसलमान हैं, रब करीम को अपना रब तस्लीम करने वाले हैं। हमें अपनी जिंदगियों में झांकना चाहिए। पिछली कौमों का तबसरा अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इसलिए करता है ताकि लोग इन कौमों का जिक्र पढ़ करके इनसे नसीहत हासिल करें और समझें इस बात को। अगर पिछली कौम इस तरीके से और इसलिए बर्बाद की गई है तो हम भी इंसान हैं, हम भी कौम हैं। तो ऐसा नहीं हो कि गलतियां अगर हम करें तो फिर हमारे ऊपर भी अल्लाह ताला का पकड़ आ जाए, अल्लाह ताला का अज़ाब आ जाए। लिहाजा कब्ल इससे कि हम इन तमाम चीज़ों के मुस्तहिक़ ठहरें और हकदार बने, अपने रब की तरफ लौटने की ज़रूरत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी तलब करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि मौला करीम तो हमारे ईमानों को ताज़गी बख्श दे। अल्लाह कुरान करीम की आयत पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा दे। अल्लाह तो हमारी ज़िंदगियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर जीने की तौफीक दे दे। आमीन। व आखिर दावाना